باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور کچھ باتیں ہوں گی اور نصیحتیں ہوں گی، کچھ مشورے ہوں گے، اور آپ نے ہمارے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے، آمین وإیاکم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک لفظ ہم سنتے ہیں کہ یہ چیز تبرک ہے، یہ تبرکات ہیں، یہ متبرک چیز ہے۔ تو تبرکات سے متعلق انشاءاللہ خلیفہ امیر علیہ سنت سے ہم معلوم کریں گے کہ تبرک کیا ہوتا ہے، متبرک چیز کیا ہوتی ہے، اور کن کن چیزوں کو تبرک کہا جا سکتا ہے۔ تو حضور، سب سے پہلے تو ہمارا ایک سیگمنٹ قرآن پاک سے بھی ہوتا ہے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ قرآن پاک کے ذریعے اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا قرآن پاک میں بھی کوئی تبرکات سے متعلق کوئی ذکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ تبرک ہوتا کیا ہے، جی اور اسے تبرک کیوں کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، تبرک جو ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی صالح شخص سے وہ چیز منسوب ہو جائے، یا انہوں نے اس کو استعمال کیا ہو، صحیح۔ یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے پانی پیا اور چھوڑ دیا، یا یہ کہ انہوں نے کوئی برتن استعمال کیا، یا یہ کہ انہوں نے کوئی کپڑا وغیرہ استعمال کیا۔ صحیح۔ اب جو چیز استعمال کی نا انہوں نے، صحیح۔ تو اب یہ اس میں جو نا آ گئی برکت، کیا بات ہے! تو یہ ہو گئی تبرک، یہ تو تبرک برکت سے بنا ہے۔ برکت سے بنا ہے۔ برکت۔ بالکل، تبرک کا معنی ہے برکت چاہنا، صحیح صحیح تو اس سے یہ کہ برکت چاہنا۔ صحیح۔ اب یہ جو ہے، یہ تبرک والی جو بات ہے، یہ ہمارے دور کی نہیں ہے، یعنی یہ کہ صرف امت محمدیہ کی نہیں ہے، تو پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچھا، آپ نے تابوت سکینہ کا سنا ہوگا، جی 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 جی۔ تو اس میں دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی برا وقت آتا تو وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، صحیح ان کو سامنے رکھ کے دعا کرتے، وہی برکت چاہتے تھے، صحیح اور یہ جو ہے وہ دیگر پر وہ فتوحات حاصل کرتے تھے تابوت سکینہ کے برکت سے۔ تابوت سکینہ کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ صحیح۔ تو آج جو ہے وہ میں جو آیت کریمہ جو ہے نا وہ پیش کروں گا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مشہور نبی ہیں، صحیح ان کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ صحیح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مشہور نبی ہیں، صحیح۔ جو کہ خلیل اللہ کہلاتے ہیں، تو آج ہم سنیں گے قرآن پاک میں۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہے نا وہ حکایتاً قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح۔ سورہ یوسف پارہ 13 آیت نمبر جو ہے وہ 93۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول ہے وہ حکایتاً ارشاد فرماتا ہے، اذهبوا بقمیصی، میرا یہ کرتا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ اب ہم جو ہے نا وہ اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ تفسیر اس کی، اس قمیص سے مراد جو ہے نا وہی کرتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص تھی، واہ، یہ ان کی استعمال شدہ قمیص تھی،
وہاں سے نسبت چلی ہوئی ہے. وہاں سے یہ نسبت چلتی ہوئی یہ آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور یہ پھر استعمال فرمایا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے. کیا بات ہے، تو یہ قمیض یہ وہی تھی. کیا بات ہے. اچھا اب جو ہے وہ چونکہ یہ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئی ہوئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جسم سے بھی مس ہوئی ہوئی تھی، ماشاء اللہ. اس میں شفا رکھی گئی تھی. صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کیا بات ہے. منسوب چیز تو اس میں شفا رکھی گئی تھی. تو اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں جو ہے وہ بہت روتے تھے، تو آپ کی بینائی جو نا وہ تشریف لے جا چکی تھی. صحیح. روتے روتے جو نا آپ کی بینائی تشریف لے جا چکی تھی. تو اب یہ ہے کہ جب یہ قمیص حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ بینائی آ گئی اور بالکل جو ہے وہ روشنی آ گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان سے چھوئی ہوئی چیز، صحیح. صالحین سے چھوئی ہوئی چیز جو ہے وہ اس میں بیماریوں سے شفا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا اس میں جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیریں رکھی ہیں، ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بلائیں وغیرہ ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا تھا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر رگڑو، صحیح. اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اسے صحیح. پیو اور غسل کرو، شفا ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات. یہ جو آپ نے فرمایا ابھی کہ پاؤں زمین پر رگڑو اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس جی. سے ذہن میں آیا کہ زمزم شریف کتنے سو سال ہو گئے اور یہ بھی اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت کے ابھی تک زمزم شریف، اور پھر اس میں کیسی برکت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رگڑ سے جو ہے یہ چشمہ جاری ہوا جو کہ اب تک جاری و ساری ہے. کیا بات ہے، کیا یعنی بات. کتنا جاری ہے، کتنے لوگ پیتے ہیں. اچھا پہلے تو چلے کہ ذرا ڈول سے پانی کھینچا جاتا تھا، صحیح، تو اب تو ظاہر ہے کہ جدید دور ہے، صحیح. مشینوں سے پانی کھینچا جاتا ہے. یعنی جو نا 100 ڈول اگر یوں سمجھے کہ 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں صحیح، تو اب جو ہے 1 منٹ میں 100 ڈول نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے باوجود یہ پانی کم نہیں ہوتا. پوری دنیا میں لوگ لے کر جاتے پورے ہیں. دنیا میں لوگ لے کر جاتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں. جو سائنس بھی اب تک حیران ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو عام پانیوں میں نہیں ہیں. سبحان اللہ. اچھا مزید ہے کہ ہم اس میں وہ ایڈ بھی نہیں کر سکتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سائنس کا بھی یہ جو سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو فلٹر بھی کہتا ہے نا، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض پانی ہوتے ہیں جیسے ویسے جو نارمل پانی ہے اس کو اگر فلٹر کیا جائے یا اس کو کسی چیز سے اگر گزارا جائے، صحیح، جیسے اوزون وغیرہ سے گزارا جائے، تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ وہ پانی ہے کہ اس میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ اس پانی کی طاقت ہے. کیا تو کیا ہے یہ نبی کی ایڑی سے یہ جاری ہوا، کیا بات ہے. نبی علیہ السلام کے نبی قدموں کی علیہ برکت السلام کے قدموں کی برکت. ہزاروں سال ہو اور یہ گئے. نبی بھی کون تھے کہ جو سرکار علیہ السلام کے آبا و اجداد میں تھے. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کہلائی، صحیح، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خالی جو ہے نا وہ صرف ایک نبی ہے، امام الانبیاء ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات کہ تبرکات پر قرآن پاک کی آیت بتائی، یوسف علیہ السلام کا جو ایک قول جو حکایتاً قرآن پاک میں آیا وہ آیت کریمہ بتائی، اور ساتھ ساتھ پھر کتنی واضح اگزامپل جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. زمزم شریف لاکھوں لاکھ زائرین جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں، لے کر جاتے ہیں دنیا بھر میں. تو یہ بھی تو تبرک ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ملا. تو اللہ کے نیک بندوں کی نسبت، مقصد جن کو مل جائے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. جب کسی انشاءاللہ. چیز کو نسبت ملے، وہ چیز برکت والی ہو جائے، تو جن بندوں کو یہ نسبت ملے اللہ والوں کی، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو اللہ والوں سے نسبت ہمیں رکھنی چاہیے، اللہ والوں سے نسبت جوڑے رکھنی چاہیے. اللہ کے نیک بندے یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بس با ادب بنا دے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اچھا میں مزید عرض کروں جی جی، کہ دیکھیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر زمزم شریف والا آیا معاملہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت، دیکھیں کیا- باپ بیٹوں کی کیا نسبت. بات ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، کیا بات. امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء ہے.
تو انہوں نے جو ہے وہ مدینہ شریف کو نوازا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پڑے تو ظاہر ہے کہ وہاں شفا کیوں نہیں ہوگی. کیا بات ہے کیا تو بات. خاک مدینہ سبحان اللہ اس میں بھی شفا ہے. سبحان اللہ اور سبحان مدینہ اللہ. شریف کے بارے میں تو ویسے احادیث کریمہ ہیں، صحیح. تو خاک مدینہ میں بھی شفا ہے، اس سے بھی بیماریوں کا علاج ہے اس میں سبحان بھی. اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. سبحان اللہ. اور خاک مدینہ میں بھی شفا ہے. واقعی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پایا خاک مدینہ نے، اور برکتیں لوگ لے ہی رہے ہیں. اللہ پاک سب کو بادب بازوق مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ فیضان قرآن پاک کے ذریعے کچھ رہنمائی ہوتی ہے. آج تبرکات سے متعلق خلیفہ امیر علیہ سنت نے ہمیں بتایا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. خلیفہ امیر علیہ سنت ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث شریف بتاتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ بھی اور اس سے متعلق. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے، قرآن پاک، حدیث مبارکہ، پھر کوئی مشورے، پھر مزید اس میں سیگمنٹ ہوتے ہیں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے. حضور آج حدیث پاک میں ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ آج ہم حدیث پاک سنیں گے، اس کا موضوع ہے 5 گناہ 5 عذاب. 5 گناہ 5 عذاب. جی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرمایا انہوں نے، ما ظہر الغلول فی قوم، کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہو اور کھلم کھلا ہونے لگتی ہے، الا القى اللہ فی قلوبہم رعبا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کو روب ڈال دیتا ہے، وہ قوم مرعوب ہو جاتی ہے. ولا فش الزنا فی قوم، اور جس قوم میں جو ہے وہ زناکاری پھیل جاتی ہے، الا کثر فیہم الموت، تو اس میں جو ہے نا وہ موتیں آنے لگتی ہیں، موت جو ہے نا وہ کثرت سے آتی ہے. اللہ اللہ. ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس قوم کی روزی کاٹ دی جاتی ہے. ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگتی ہے اس قوم میں خون ریزی پھیل جاتی ہے. اللہ اللہ. ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، بد عہدی کرنے لگتی ہے، اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے. یہ بڑی نصیحت والی ہے، بڑی عبرت بالکل. والی ہے. اس کی اگر کوئی شرح، کوئی مزید تشریح بیان ہو جائے. پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ دیکھیں کہ جس طرح دواؤں میں، صحیح غذاؤں میں، افعال میں، صحیح اقوال میں، یعنی ہماری باتوں میں، صحیح. الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیریں رکھی ہیں، صحیح فائدے رکھے ہیں. جس طرح جیسے دواؤں میں جو ہے نا وہ بظاہر فائدہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا، غذاؤں میں کہ بھائی یہ غذا جو ہے نا وہ اس مرض کے لیے اچھی ہے، اس سے جو ہے نا مریض کو فائدہ ہوگا. صحیح. کہتے ہیں نا کہ جی یہ بہت اچھی چیز ہے، اس صحیح. مریض کو کھلاؤ، بہت اچھی چیز ہے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ الفاظ بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض الفاظ جو ہے نا وہ کمال کے ہوتے ہیں. صحیح. صحیح. آئیے جناب بیٹھ جائیے، صحیح فرمایا. آپ خیریت سے ہیں؟ ارے آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بندہ کیسے جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے. نہیں یار، الفاظ کی تاثیر. الفاظ کی تاثیر ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ بعض غذاؤں میں جو ہے وہ نقصانات کی تاثیر ہے، اسی طرح بعض الفاظ میں تاثیر جو ہے نا وہ اس کی الٹ ہے بالکل. صحیح. جیسے کسی کو گالی دے دی، اچھا بھلا انسان جو ہے نا وہ بالکل آپ کے خلاف ہو جائے گا. صحیح بالکل. کسی کو اگر آپ نے مکہ دکھا دیا، وہ اگر سوا سیر ہوا تو پھر آپ کو مکہ مار کے دکھا، آپ نے گالی دکھایا تو آپ کو مار کے دکھائے گا، پورا پریکٹیکل کر دے گا. وہ پولیٹیکل کر دے گا. آپ نے تو خالی دکھایا تھا، خالی اشارہ کیا تھا، تو کیا نہیں خالی اس اشارے نے جو نا آپ کو مار کھلوا دی. صحیح فرما رہے ہیں. صحیح. تو دیکھیں نا کہ الفاظ کے کھیل ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے، منہ سے کہتا ہے اور سامنے والا تیز میں آ کر اس کو مار دیتا ہے. صحیح بالکل. تو الفاظوں میں تاثیر ہے، صحیح. غذاؤں میں تاثیر ہے. صحیح. تو اسی طرح اچھے اعمال اور برے اعمال میں جو نا اس میں بھی تاثیرات رکھی گئی ہیں، صحیح. اس میں بھی اثرات رکھے گئے ہیں. صحیح بالکل. صحیح. مجھے یاد آیا ایک واقعہ
جی لپے آپ بھی ساتھ تھے جب امیر سنت کا سفر ہوا تھا کراچی سے جو ہے نا وہ سکر بائی ٹرین. بائی ٹرین. ٹھیک ہے. شورا نئی بنی تھی. شورا نئی بنی تھا اس وقت سندھ کابینہ کے نگران تھے. نواب شاہ کے قریب فجر ادا کی تھی. اب جب وہاں سے چلے تو چونکہ روشنی ہو چکی تھی. اچھا میں کھڑا ہوتا گیٹ کے پاس ٹرین کے, تو کچھ بچے تھے وہ نا پتھراؤ کر رہے تھے ٹرین پہ. اب بعض لوگ جو چیخ رہے تھے اور بچوں نے جو پتھر جاری رکھے. میں بھی آ چکا تھا, میں پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا تھا, تو میں نے جو بالکل مسکرا کر جو ان کو اشارہ کیا. بچوں نے پتھر پھینک دیے, نہیں پھینکے, بالکل وہاں ڈھیر کر دیے. اچھا ان کا ایک شغل تھا, وہ ویسے وہ شغل تھا ٹرین کا اپنے طور پر جو ہے نا وہ کھیل بنایا ہوا تھا. کھیل بنایا ہوا تھا. صحیح صحیح. تب دیکھیں الفاظ کے تاثیر, جو لوگ چیخ رہے تھے تو ان کو اور تیز دلا رہے تھے, پتھروں میں اضافہ ہو رہا پتھروں میں اضافہ ہوا. تو خیر میں نے کہا چیخنے تو کچھ ہے نہیں, صحیح. تو میں نے خالی اشارہ کیا, مسکرا کے, پتھر نہیں پہ بالکل, اور ہم گزر گئے. بہت سارے لوگ آپ سے وظائف وغیرہ پوچھتے ہوں گے, تو کہیں پتھراؤ والے بچے ملے تو لوگ لینا ہے آپ کے پاس کہ حضرت ان کو بھی آپ اشارہ کر دیں گے, صحیح ہو جائیں گے. تو خیر الفاظ اور حرکات و سکنہ نظر کے تاثیر رکھی گئی ہے, اثر ہوتا ہی ہے, اثر ہوتا ہے. ماشاء ہے نا, ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے ابھی, معذرت, کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, لیکن بعض اوقات نادانی ہونے کے بعد ہوش آتا ہے. یعنی بندہ جذبات میں, تیش میں, بالکل جلال میں, بالکل عروج پہ پہنچ جاتا ہے نا, جیسے آپ نے فرمایا الفاظ کی بھی تاثیر ہے, اور ایک بندہ کوئی ریئیکٹ کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے نا ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اب بگڑنے کے بعد نادانی سے ہوش آئے تو اب کیا کرے بندہ؟ اور دبا کرے, اور کیا کرے, اس کی علاج کرے, اس کا علاج کرے, اس کا سنبھالے, اسے ستیانات کرنا تو کر ڈالا, اب اسے علاج کرے, سنبھالے اس کو, سنبھالے اس کو. ویسا ذرا بعض ایسے نادان ہوتے ہیں, ایسے غصے میں ہوتے ہیں کہ اپنی ہی چیز کا نقصان کر بیٹھتے ہیں, اپنے آپ کو بھی نقصان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تبھی کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. ہاں بالکل, یہاں بولنے کے بعد تولتے ہیں. بالکل. دیکھیں کہ ہمیں جو نیکی کی دعوت دینی ہے, دعوت اسلامی ذرا ہمیں ذرا کہ نیکی کی دعوت دینے کی تنظیم ہے نا, اسلام کی دعوت دیتی ہے, نیکی کی دعوت دیتی ہے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, ہمیں سنت نے کیا ذہن دیا ہے کہ ہمیں بالکل نرمی سے سبحان اللہ نیکی کی دعوت دینی ہے. سبحان اللہ. بالکل نرمی سے ہم نے جو ہے نا وہ سامنے والے کو نماز کی دعوت دینی ہے. اگر کوئی معاذ اللہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو ہم نے جو نا بالکل اس کو نرمی سے سمجھانا ہے. ماشاءاللہ. تو پھر دیکھیں معاشرہ, دیکھیں دعوت اسلامی ایک جمع غفیر ہے. الحمدللہ. کتنے اس کے ذریعے اس میں جو نا لوگ شامل ہو, کتنے لوگوں نے جو نا دعوت اسلامی کے ذریعے جو نا توبہ کی اپنے گناہوں سے, کتنے لوگ نمازی بن گئے, کتنے لوگ جو پہلے فیشن کے مت والے تھے, یعنی جو نیا فیشن ہے تو بس وہ پہلے ان کو اپنانا ہے بس, اب وہی جو سنتوں کا عامل بن چکے ہیں, اب وہی فیشن ان کو چبھتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری زندگی غلط تھی, یہ ہماری زندگی, اصل ہماری زندگی یہ ہے, ہمیں اپنی زندگی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنی ہے. تو کیا ہے یہ نرمی سے. سبحان اللہ. اور یہ میسج پہنچتے پہنچتے اب کتنے قوم, کتنی رنگ و نسل میں یہ ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے. صرف ظاہر ہے کہ ایشیا نہیں, افریقہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے. بالکل الحمدللہ الکریم. یہ واقعی میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, اسپیشلی ہمارے مبلغین کی بھی, خلیفہ امیر اہل سنت صاحب تشریف فرما ہیں. امیر اہل سنت کا ایک انداز مبارک آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی والوں کو, اسپیشلی دین کا کام کرنے والوں کو, نیکی کی دعوت دینے والوں کو, مبلغین کو, ذمہ داران کو, ویسے تو ہر مسلمان کو نرمی کرنا چاہیے, لیکن ایک مبلغ کا فریضہ زیادہ ہے, اصلاح امت کرنی ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نرمی اختیار کی, نرمی مٹھاس کے ساتھ ایک نیکی کی دعوت دی. آج آل اوور دی ورلڈ ہم خود اپنی آنکھوں سے, اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ کتنی رنگ و نسل کے لوگ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت سنوار رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان, کیا چھوٹے, کیا بڑے. تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ دنیا میں جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیے. فیضان مدینہ ہو یا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو, ویکلی اجتماع آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں معلوم کیجئے, وہاں شرکت کیجئے.
اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، اور اگر فزیکل نہیں تو پھر ڈیجیٹل فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، آن لائن علم دین حاصل کیجئے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ حضور مزید کچھ اگر آپ اس پر رہنمائی فرمائیں جو حدیث پاک آپ نے بتائی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث پاک کی جی شرح۔ دیکھیں کہ چونکہ ہم نے جو سنا نا کہ افعال کی، اعمال کی تاثیر ہوتی ہے، کسی عمل کی تاثیر اچھی، کسی کی بری۔ صحیح۔ اور دیکھیں خیانت کی تاثیر یہ ہے کہ جو قوم خیانت کرنے لگتی ہے تو وہ قوم اپنے دشمنوں سے ڈرپوک ہو جاتی ہے، خوف آتا ہے اور جو بزدل ہو جاتی ہے۔ تو یہ خیانت کی تاثیر ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات جو آپ فرما رہے ہیں، جس طرح کہ خائن خیانت کرنے والا بزدل ہو جاتا ہے، ڈرپوک۔ بالکل۔ اچھا دوسرا جو ہے نا، دوسری وبا صحیح۔ کہ جو قوم بدکاری کی لعنت گرفتار ہو جائے تو اس قوم پر جو نا طرح طرح کی بلائیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اور وبائیں آ جاتی ہیں، اور بکثرت جو نا لوگ اس میں ان وباؤں میں مرنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں زنا وہاں فنا۔ اللہ 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 محفوظ رکھے ہمیں۔ آمین آمین۔ اور تیسرا گناہ یہ کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی روزیوں کی برکت جو نا وہ کٹ جائے گی، وہ عمر بھر کے لیے جو نا وہ در بدر جو نا ٹھوکریں کھاتے پھریں گے روزی حاصل کرنے کے لیے، ہزاروں کمائیں گے، لاکھوں کمائیں گے، مگر ان کے دل کو جو نا سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، بس پھر بھی یہی اتنا آیا پتہ نہیں چلا کہاں گیا، کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں پتہ ہی نہیں چلا۔ چلا کہاں چلا گیا۔ اچھا، اور جو قوم ناحق فیصلہ کرنے لگے، ناحق فیصلہ جو کرتے ہیں نا، یعنی کہ حق والے کا ساتھ نہیں دینا، صحیح جو غلط ہے اس کا ساتھ دینا، صحیح۔ تو اس گناہ کا اثر یہ ہوگا کہ اس قوم میں قتل اور خون ریزی کی وبا پھیل جائے گی، اللہ۔ اور روزانہ دن رات جو ہے نا وہ ہر طرف جو ہے نا وہ قتل ہی ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح پانچواں گناہ یہ کہ جو قوم بدعہدی کی راہ پر چل پڑے، بدعہدی کرتی رہے، وعدہ خلافی کرتی رہے، تو اس قوم کی عزت جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتی ہے، اور اس قوم پر جو ہے نا دشمنوں کا غلبہ آ جاتا ہے اور وہ قوم مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان پانچوں گناہوں سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی اس کو ہو سکے تو دوبارہ آپ دیکھیے گا، کیونکہ یوٹیوب سوشل میڈیا پر بھی یہ پروگرامز ہوتے ہیں مدنی چینل کے، کہ بہت گہری بات ہے یہ جو 5 گناہ 5 عذاب خلیفہ امیر اہل سنت نے بیان فرمائے حدیث پاک کے ذریعے، اس کی شرح بھی بیان کی۔ آج ہم دوسروں کو تو کوستے ہیں، یہ خراب یہ خراب یہ خراب، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا، کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ خراب ہو گئے، یہ خراب وہ خراب۔ اگر ہر فرد ٹھیک ہو جائے، ہر فرد ٹھیک ہو جائے تو یہ ان افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اسی معاشرے سے پھر پورا ملک، پھر پوری دنیا، پورا ایک نظام چلتا ہے۔ تو ہر فرد اپنی اصلاح کرے۔ یہ جو 5 گناہ خلیفہ امیر اہل سنت نے حدیث پاک کے ذریعے بیان فرمائے، ہم غور کریں، اللہ نہ کرے ان عادات میں سے کوئی عادت ہمارے اندر تو نہیں، یہ یا کوئی اور بھی گناہ۔ حضور اگر کوئی گناہ بندے سے ہو جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ کرے، کتنے دیر اور اگر گناہ اگر ایسا ہے کہ جسی تلافی ہے تو اسی تلافی بھی کرے۔ مثال کے طور پہ یہ وہ کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی تھی، جی، اس نے کہا کہ مجھے 1 کلو دے دو یہ چیز، اس نے اٹھا کے جو ہے نا وہ 900 گرام دے دی، 100 گرام، تو ظاہر ہے کہ اس کو دینا پڑے گا، تو یہ اس کو تلافی دے رہے ہیں، یعنی وہ اس کو دے اور اسے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اب اگر ایسی ترکیب ہے تو چاہے تو اسے معاف کروا لے، ورنہ تو اس کا عوض دے دے، جو پیسے بنتے ہیں وہ دے دے، یا وہ چیز 100 گرام جو رہتی ہے۔ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے روزی میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ روزی کا برکت، آج کل ہر بندہ جو نا روزی میں سے روزی میں برکت نہیں ہے، بالکل۔ برکت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ یوں، ملک لوٹ کے کھا گئے، دنیا لوٹ کے کھا گئے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو ایک ٹھیلے والا بھی، یا کوئی، ہر تو بندہ ایسا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر ہاں، نہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی سبزی فروٹ لیں تو گلا سڑا ڈال دیا، بالکل۔ ناپ تول میں کمی کر دی، کوئی چیز تولی اس میں کمی کر دی، یعنی جہاں جس کا جو زور لگے تو وہ اپنا جو ہے کام دکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل، کسی نے ایک وہ اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا بدقسمتی سے۔ میں نے بہت بڑا تیر مار میں نے دیا، بہت بڑا کام کر لیا، اس کو بیوقوف بنا دیا۔ حالانکہ بیوقوف نے اس کو نہیں بنا، اس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا کہ اس نے اپنی روزی کاٹی۔
حرام اور ناجائز میں پڑ گیا. حرام و ناجائز سے پڑ گیا. بس یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ گناہوں کی جو نا یہ جو میرے 4-5 گناہ عرض کیے نا، تو ان گناہوں میں یہ تاثیرات رکھی گئی ہیں، جی اور کوئی بھی چیز ہے نا وہ اپنا خلقی اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی. یعنی خلقی اثر یعنی جو اس کا جو اثر ہے نا جو اس میں تاثیر رکھی گئی ہے صحیح تو وہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتی. جیسے پانی کا کام، جو زیادہ پانی اس کا کام ہے ڈبانا. اگر بندہ کو جاتا ہے پانی پہ پاؤں رکھے تو ڈوب جائے گا. صحیح بالکل اب بندہ لاکھ چیخے، جب ڈوبے گا تو چیخیں بند ہو جائے گی. صحیح بالکل. اسی طرح آگ کا کام ہے جلانا. جلانا. اب لاکھ جو ہے نا وہ بندہ آگ پہ ہاتھ رکھ دے اور چیختا رہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ اپنا کام کرے وہ گی. اپنا کام کرے گی، وہ اپنا اثر دکھائے گی. بالکل بالکل. تو بس یہی ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا تو یہ بھی اپنا اثر دکھائیں گے. دکھائیں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ تو ذرا کہ دنیاوی عذاب ہے، ان اللہ گناہوں کی دنیاوی سزا ہے. آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. اللہ. یہ آپ نے بڑی گہری بات بتائی کہ لوگ تو دنیا کے معاملات سن کے کہ یار دنیا میں بچ جائیں تو دنیا میں بھی بچیں، لیکن آخرت کا عذاب تو پھر اس سے زیادہ سخت ہے. وہ سخت ہے. بہت سخت. یہاں توبہ کا موقع ہے، وہاں توبہ کا موقع نہیں ہوگا. توبہ کا موقع نہیں ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی خلیفہ امیر علیہ سنت نے جو آخری جملہ فرمایا، یہ تو ساری باتیں ہی کام کی ہیں. یہاں توبہ کا موقع ہے، وہاں یعنی مرنے کے بعد پھر توبہ کا موقع ختم. تو گناہ اللہ نہ کرے، گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی بد تقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے، گناہ ہوتے ہی توبہ کر لینا چاہیے. اور کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. یہ نیک ماحول سے وابستہ رہیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا شعور آتا رہے گا. ایک تعداد ایسی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، یا گناہ سمجھتے بھی ہیں تو بچتے نہیں ہیں اس سے. تو ہمیں گناہوں کو سمجھنا بھی ہے کہ گناہ کیا ہے، اور پھر ان سے بچنا بھی ہے. اللہ نہ کرے بد تقاضۂ بشریت کی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ بھی کرنی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی کرنا ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ، یہ حدیث پاک کی روشنی، حدیث پاک کی برکتیں، فیضان حدیث، انوار حدیث، یہ کمپلیٹ ہوا. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ کوئی شعر، کسی کلام کا کوئی شعر ہم پڑھ کر خلیفہ امیر علیہ سنت کے سامنے پڑھتے ہیں. پھر شعر تو مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری سنتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، لیکن کئی اشعار ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو ایک شعر میں پڑھوں گا، پھر خلیفہ امیر علیہ سنت اس کا مطلب بھی بتائیں گے، اس کی کوئی تشریح بھی بتائیں گے. یہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا ہو معنی اول آخر، کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. حضور شعر لوگ سنتے ہیں، جھومتے ہیں، کس موقع کا ہے، کس کا ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہ شعر امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ماشاء اللہ. قصیدہ معراجیہ، میرا جی ہے مصر بر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، ماشاء اللہ. تو یہ اس کلام کا ایک شعر ہے. صحیح. نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سر یعنی اس کا ترجمہ، اس کے معنی راز. سر مانے راز. سر کے معنی راز، ٹھیک. یعنی سر سین پر اگر زبر لگ جائے گا تو یہ سر ہو جائے گا، ہیڈ. صحیح صحیح. نیچے زیر لگ جائے گا تو ہو جائے گا راز. اور پیش لگ گیا تو سر. سر. ٹھیک. یہاں کے معنی ہے ظاہر. یہاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا. یہاں ہو گیا، آپ پر یہ بات تو یہاں ہو چکی، ظاہر تو بات. یہاں ظاہر. ٹھیک ہے. دست بستہ ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ باندھ کر. ہاتھ باندھ کر. حضور دست بستہ عرض ہے کہ صحیح. ہاتھ باندھ کر ہمارے کہا جاتا ہے نا. صحیح. اچھا آگے، صحیح. یعنی یہاں آگے سے مراد ہے گزشتہ زمانے میں، یعنی پہلے کسی زمانے میں. جیسے ہم ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ اگلے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا، صحیح صحیح. تو یہاں سے مراد جو ہے نا وہ گزرا ہوا زمانہ، ماضی، یعنی آگے، یعنی پہلے کر گئے. پہلے کے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی سبحان اللہ. مسجد اقصی میں. کیا بات ہے. اگرچہ کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پیدائش مبارکہ، جو دنیا میں تشریف آوری تھی، یہ سب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
آنے سے پہلے کیے، صحیح صحیح، مگر آپ علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی، کیا بات ہے، کیا اور سب انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ عالم اور افضل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو بات، معراج میں سارے نبیوں کی امامت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، کیونکہ آپ علیہ السلام ان سب حضرات سے افضل اور بڑے عالم تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ شعر کیا ہے؟ نماز اقصا میں تھا یہی سر، یعنی اقصا والی نماز میں یہی راستہ، یہاں معنی اول آخر، یعنی جو اول آخر کے جو معنی ہے نا یہ ظاہر ہو جائیں، صحیح کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے نا وہ پہلے آئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر، صحیح اور آپ علیہ السلام آخر میں، صحیح، تو یہ معنی ظاہر ہو جائے، یہاں معنی ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ جو پیچھے جو حاضر ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ دست بستہ ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، ہاتھ باندھے، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، واہ، یعنی جو ہر نبی سلطان، صحیح صحیح، ہر نبی سلطان، بے شک، ہمارے بھی سلطان ہیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے سلطان ہیں، بے شک، سب ہمارے آقا ہیں، ماشاء اللہ، بے شک، مگر ہم جو وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، ورنہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ہمارے سلطان ہیں، سب ہمارے بادشاہ ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات، کیا بات، تو اس میں یہی راز ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ سلطان بنے تھے صحیح اپنے اپنے جو نا وہ دور میں، صحیح وہ اپنی سلطنت پیچھے چھوڑ گئے، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب سلطان تو تھے، مگر کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے سب پیچھے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کسی شعر کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے، اور اسپیشلی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، واقعی ان کے کلام میں تو بڑی گہرائی ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ گہرائی میں اتر نہیں سکتا، تو یوں جب ان کے معنی پتہ لگتے ہیں تو اور مزہ آتا ہے پھر پڑھنے میں، سننے میں۔ اللہ کریم ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کوئی نصیحت، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، کوئی ایسی بات نصیحت کی خلیفہ امیر علیہ سنت سے لیتے ہیں، یہ کسی بزرگ کے حوالے سے پھر کوئی نصیحت کے ہمیں مدنی پھول دیتے ہیں، کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ حضور آج کی کوئی نصیحت کس کے حوالے سے آپ بتائیں گے؟ کروڑوں حنفیوں کے امام پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آج ہم نصیحت سنیں گے۔ کیا بات ہے، امام اعظم کی طرف سے نصیحت، کیا نصیحت؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بازاری یا عام شخص تجھ سے جھگڑا کرے تو اسے نہ جھگڑنا، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لینا، کیونکہ اگر تو ان سے جھگڑا کرے گا تو لوگوں کی نظروں میں تیری عزت کم ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ دیکھیں کہ بازار میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں صحیح ان کو بالکل بولنے کی تمیز نہیں ہوتی، صحیح، بالکل جو شریف آدمی بھی تو ان سے کرے گا نا الجھنے کی کرے گا تو ایسا اس کو بے عزت کر دے گا وہ سامنے والا، تو وہ بولے گا یار میں خاموش رہتا ہے نا تو وہی اچھا تھا، کاش میں جو افواہ درگزر سے کام لے کے میں نکل جاتا ہے تو میری اور بے عزتی ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی یوں امام اعظم سمجھا گئے گویا کہ اس طرح بازاری یا عام شخص سے تو جھگڑے گا تو اپنی ہی عزت داؤ پہ لگائے گا، یعنی یہ جھگڑے دونوں تو الجھے گا، الجھے گا، صحیح جھگڑا الجھنا صحیح دونوں چیزیں۔ صحیح، اب ایک بندہ ہے نہ جس نے پڑھا نہ لکھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بولے نہیں بھائی 2 اور 2 جو نا 5 ہوتے ہیں، آپ صحیح، سو لاکھ سمجھیں بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، نہیں بھائی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، صحیح تم کو کیا پتا، وہ شور شرابہ کر دے گا اور اس سے کیا الجھیں گے، صحیح، وہ ہے نا بڑھیا کا بیٹا میں نہ مانوں، تو ایسی جو نا وہ کیفیت ہوتی بعض بازاریوں کی، صحیح تو صحیح ان سے کوئی ایسا مسئلہ ہو نا کبھی تو الجھا نہ جائے، صحیح، عفو درگزر سے بندہ نکل جائے، نکل جائے، نکل جائے، عفو درگزر سے کام لے کر ماشاء نکل اللہ، جائے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقی ہمیں الجھ کر اپنے آپ کو نہیں الجھانا چاہیے بلکہ نکل جانا چاہیے خیر کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ باتیں ہیں خاص،
باتیں ہیں خاص. ہمارا ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو عام بول چال میں ہمارے استعمال ہوتا ہے لیکن عموماً ایک تعداد اس کو سمجھتی نہیں ہے. تو آج بھی ایک ورڈ خلیفہ امیر علیہ سنت کو ہم عرض کریں گے، پھر یہ بتائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. استمداد و استعانت. مجھے بھی شاید بولنے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، ریگولر تو یوز نہیں ہوتے لیکن ایک کیا کہیں گے اس کو، دینی یا ایک اسلامی یا کوئی اس کی اصطلاحی ورڈ ہے یہ. استمداد و استعانت کیا حضوری ہے؟ استمداد اور استعانت دونوں کا معنی ہے کہ اچھا دونوں ایک ہی چیز ہے. استمداد یعنی مدد چاہنا، اچھا استعانت کے معنی بھی یہی کہ مدد چاہنا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے صحیح. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام سے مدد مانگنا، یہ استمداد کہلاتا ہے. اور استعانت کا بھی یہی معنی ہے. صحیح. تو ہم ظاہر ہے کہ جو بھی مدد مانگتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا. صحیح. ورنہ اگر یوں دیکھا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح. قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے صحیح. کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. صحیح. یہاں تو سیدھا سیدھا ارشاد ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں. عبادت بھی جس طرح عبادت اللہ کی کرنی ہے تو مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے. صحیح. تو اگر ہم دیکھیں کہ بیٹے نے کہا کہ یا جیسے کوئی شخص ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا ذرا میری مدد کر دو نا، یہ مجھے سامان اٹھا کے وہاں پہنچا دو. صحیح. اب یہ بندہ اگر مدد کرنے جائے گا یا وہ بوڑھا، اس پہ کیا حکم لگے گا؟ صحیح. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس میں تو یہ ہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگو. اس بندے سے مانگ رہا ہے وہ. یہ تو بندے سے مانگ رہا ہے. صحیح. تو یہاں یہی مراد ہے استعانت حقیقی، یعنی صحیح. حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے. یعنی صحیح. اس بندے نے، جس بوڑھے نے جو مدد مانگی، تو اس جوان کو جو طاقت دی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. بے شک. اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تو اس نے اس دی ہوئی طاقت سے اس بوڑھے شخص کا سامان جو ہے اس نے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا. صحیح. آپ کس بات سے یہ بھی آیا کہ جیسے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، یعنی من جانب اللہ، من جانب اللہ، یعنی شفا اللہ نے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے شفا. لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے صحیح کر دیا. تو اب یہ چیز آ جاتی ہے. اسی تو قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو ڈاکٹر کہاں سے آگے شفا دینے والا؟ تو یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں. یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دوا میں تاثیر رکھی. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو یہ ذہن دیا صحیح. کہ اس کے ذہن یہ بات ہے کہ یہ جو ہے یہ میں دوا دوں گا تو اس میں جو ہے یہ تاثیر ہے تو یوں ٹھیک ہو جائے گا. یہ صحیح. تو حقیقت میں شفا دینے والی ذات و رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. بے شک. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی بندہ ٹھیک ہوگا. ورنہ دیکھیں نا کہ بندے کو سر درد ہوتا ہے، صحیح. اس نے جو نا وہ دوا لے لی، ٹھیک ہو گیا، یا ڈاکٹر کے کہنے پہ دوا لی، ٹھیک ہو گیا. اب ایک بندہ ہے وہ دوا لیتا ہے، سر درد ہوا، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا لی، مگر یہی بندہ مر جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. صحیح. بالکل دوا نے ایسا ریئیکشن کیا کہ سر جسم برداشت نہیں کر پایا. صحیح. تو حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. دوا میں تاثیر اللہ نے رکھی بے شک. کہ یہی دوا کھانے سے بعض اوقات بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح. اور یہی دوا کھانے سے معمولی بیمار جو ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام سے، تو واقعی اس کی تو خیر بہت لمبی ڈیٹیل ہے، ہمارا ٹاپک تو یہ نہیں ہے، لیکن واقعی دنیا میں بھی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کوئی ایسا کام پڑا، مجھے آپ سے ویسے ہی کام پڑا، ایک تو چلے دعوت اسلامی کا رشتہ ہمارا یہ ایک امیر علیہ سنت کی نسبت والا رشتہ، لیکن ایک بطور انسان، اور میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کوئی میری مشکل حل کر دی. اب میں کہوں گا حضور آپ نے میری مشکل حل کر دی. اب کسی کو وسوسہ آیا کہ یار مشکل تو اللہ ہی حل کر سکتا ہے، بندہ کیسے کرے گا. تو لوگ اس طرح ڈیلی کتنے لوگوں سے اپنی مشکلات بیان کر کے حل کروا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا کہ سواری کریں گے تو گاڑی کی بھی ہیلپ لیں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے جو نا آپ نے یار میری مدد نہیں کی، ہیلپ کے معنی ہی مدد، ہیلپ کے معنی مدد ہے سارے. یہ بلکہ بعض اوقات تو پولیس کا ہوتا ہے مسئلہ تو ہیلپ لائن وہاں بھی کال کرتے ہیں کہ مددگار آ جائیں. یہ تو کوئی آخر میں کوئی مختصراً یہ بھی سمجھا دیں ان وسوسوں سے جان کیسے چھوٹے ہیں. بس یہ کہ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بے شک. اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہتا ہے، معاذ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام الانبیاء ہے،
انہوں نے چاند کے جو 2 ٹکڑے کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کہتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی طاقت تھی. تو یہ شرک ہے سیدھا سیدھا، اچھا اچھا اچھا، کہ کسی بھی نبی کو جو طاقت دی، جو معجزہ عطا ہوئے، سب اللہ نے عطا فرمائے. بے شک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردہ زندہ فرماتے تھے. کیا بات ہے، اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ مردوں کو جو ہے نا وہ زندہ کرنا، مارنا اور جلانا اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کام ہے. صحیح. اور حضرت یہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ مردے زندہ فرماتے تو وہی کہ یہ زندہ کرنے کی طاقت کس نے دی ان کو؟ اللہ، اللہ تعالیٰ نے دی. کیا بات ہے، کیا بات، سرکار علیہ السلام کو طاقت کس نے دی؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، صحیح. ہاتھ، ہاتھ جڑ صحیح. گیا. اچھا کسی کو آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ جنگ میں جو ہے وہ تلوار نہیں تھی تو ٹہنی دے دی، وہی ٹہنی تلوار کا کام کرنے لگی. کہاں کیا لکڑی، کہاں میٹل، کہاں لوہا. کیا تو بات، یہ سب طاقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی. سبحان، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو قرآنی واقعہ ہے، عصا موسیٰ، صحیح کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا ید بیضا، کہ صحیح. یہی ہاتھ جب آپ اپنے بغل شریف میں ڈالتے ہو نکالتے تو وہ بالکل سورج سے زیادہ روشن یا سورج کی طرح روشن ہو جاتا، کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہ پاتا. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی. بے شک، بے شک، کیا بات، اب اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے کہ کسی نبی کا یہ ذاتی تھا، یعنی اللہ نے نہیں دیا تھا، ان کا اپنا ذاتی تھا، تو وہ شرک ہے، صحیح. کفر ہے یہ سیدھا سیدھا. واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ امیر علیہ سنت نے بڑے مختصر اور پیارے انداز میں یہ بھی بتایا کہ شرک کیا ہے، اور جو شرک نہیں اس کو شرک سمجھنا تو یہ کم علمی ہے. تو اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما دے، اچھے لوگوں کی اللہ ہمیں صحبت عطا فرما دے، تاکہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو اور ہم صحیح راہ پر چلیں. اللہ کریم ہماری مدد فرمائیے. آمین. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت بالکل اینڈ کی طرف ہے، اور خلیفہ امیر علیہ سنت سے ہم کوئی نہ کوئی مشورہ بھی لیتے ہیں. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. کوئی مشورہ جو ہے یہ ہمیں دیں. میں خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا یہ، پھر یہ انشاءاللہ بتائیں گے. یہ حضور، ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور بار بار سلام کرنے کے باوجود کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو کیا کریں؟ سلام کرنا چھوڑ دیں اس کو؟ تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سلام کرنا چھوڑ دیں، ہم سلام کرنا جاری رکھیں گے. سبحان اللہ. البتہ یہ کہ اس کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے، صحیح، اسے ہم سلام کا جواب دینے کی ترغیب دیں گے، اس کو صحیح. بتائیں گے کہ یہ دینا، سلام کا جواب دینا واجب ہے. اچھا، اگر کوئی ان سے بے تکلفی ہو تو پیار محبت سے پوچھ بھی لیں، بھائی کیا ناراض ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ آپ پوچھ ہم سکتے ہیں، بالکل پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج پوچھنے نہیں. سے. اور پوچھنے میں اس نے کہہ دیا ہاں بھائی میں آپ سے ناراض ہوں، پھر کیا کریں؟ پھر اس کو یہی کہیں، دیکھیں ناراضی اپنی جگہ اور شریعت کا حکم اپنی جگہ. پھر ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو اس کا دل دکھا ہے اس کو برا کریں، صحیح. تو دل توڑا ہے، اور غلط فہمی ہے تو دور کر غلط فہمی تو وہ دور کر دیں. غلطی ہے تو مان لیں، غلط فہمی ہے تو دور ہاں، کر یا دیں، تو مان جائے آپ، منوا منوا لیں. لیں. کیا بات، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بڑے پیارے انداز میں خلیفہ امیر علیہ سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں. سیکھنے سکھانے کی بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ کے ذریعے، پھر دیگر بھی چیزیں آپ نے سنی، پھر ان کے اپنے ایک تجربات ہیں، سفر میں بھی رہتے ہیں. چونکہ اب آج کے ہمارا یہ پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، خلیفہ امیر علیہ سنت کا پیج بھی ہے، اس پر جائیں، آپ کو شارٹ کلپس ملیں گے، خود بھی دیکھیے، دیگر لوگوں کو بھی دیجیے. آج کل ایک سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو فضولیات اور خرافات میں نہ جائیں اور بچیں، گناہوں سے بچیں، فضولیات سے بچیں. اور مدنی چینل ہے ہمارے ساتھ، دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، اس سے کنیکٹ رہیے. اور دیکھنا ہی ہے تو امیر علیہ سنت کے ویڈیو کلپ دیکھیے، خلیفہ امیر علیہ سنت کے ویڈیو کلپ دیکھیے، نگران شورا کے ہیں، اراکین شورا کے ہیں، مفتی قاسم صاحب کے ہیں، تو انہی کو دیکھتے رہیں. باقی ادھر ادھر فضولیات لغویات میں نہ جائیں. خام خواہ ایک مجمع جو جہاں نہیں جانا چاہیے، فزیکل نہیں جانا چاہیے تو ڈیجیٹل بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ پاک ہمارے ایمان عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ پاک نے چاہا اگلے ہفتے پھر ہم یہ پروگرام لیے کہ باتیں ہیں کچھ خاص، خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کریم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.